میں محبت اور الفت اور مودت جو باہمی پیدا کر دیتا ہے اللہ نے اپنی عظیم نشانیوں میں اس کو شمار کیا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ اس کی آیات میں سے۔ اگر یہ نہ ہو تو یہ ہمارا تمدن کا سارا جو ہے یہ اس کی رونقیں یہ ہو ہی نہ۔ کون گھر گھرستی کا کھکھیڑ پالے، کون اولاد کی پرورش کی مصیبتیں جو ہے اپنے سر اٹھائے، بڑی شدید محبت ڈالی۔ لیکن یہی محبت پوٹینشل ڈینجر، یہ خطرے کی گھنٹی ہے، یہ سرخ جھنڈی ہے۔ اگر انسان محتاط نہ رہے، چوکس نہ رہے، چوکن نہ رہے تو یہی محبت غیر شعوری طور پر اسے غلط راستے پر ڈال دے۔ اب اس مضمون کو دیکھیے، ادا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہ۔ اہل ایمان، یقیناً تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں۔ کتنا سخت لفظ آیا، بہت کرٹ انداز ہے تاکہ بات کھل جائے۔ دشمن، بیوی دشمن ہوگی شوہر کی، شوہر دشمن ہوگا بیوی کا، والدین یا اولاد جو ہے دشمن ہوگی ایک دوسرے کی؟ نہیں ہے، کیونکہ یہی محبت طبعی جو ہم نے ڈال دی ہے یہی در حقیقت ایک پوٹینشل ڈینجر، ایک خطرہ ہے۔ اگر چوکس نہ رہے اسی محبت کے زیر اثر، ان کو اچھا کھلانا، اچھا پہنانا، ان کی خواہشات، ان کی فرمائشیں، ان کا جذبات کا لحاظ کر کے آدمی حلال کو حرام، حرام کو حلال، جائز کو ناجائز، ناجائز کو جائز، یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے اگر آپ تجزیہ کریں گے تو اس میں سب سے زیادہ پورٹنٹ فیکٹر یہی ہے۔ ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم۔ حضور نے فرمایا کہ بہت ہی نادان ہے وہ شخص جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی عاقبت برباد کرا لے۔ لیکن اصل میں کیا ہے اس میں جو ہمارے لیے جو اصل مغالطے کا سبب کیا ہے؟ ہم دوسرے سمجھتے نہیں انہیں، یہ تو میں ہی ہوں، میری ہی اولاد ہے، میری ہی شخصیت کا تسلسل ہے، یہ تو یک جان دو قالب ہم ہیں، صرف میاں بیوی جو ہے ہم تو در حقیقت یک جان ہیں۔ اس اعتبار سے یہی مغالطہ ہے۔ اصل شے یہ ہے کہ انسان ذہن میں رکھے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا۔ قیامت کے دن ہر شخص کو انفرادی حیثیت سے پیش ہونا ہے۔ نہ بیوی کام آئے گی، نہ بیوی کے شوہر کام آئے گا، نہ اولاد والدین کے کام آئے گی، نہ والدین اولاد کے کام آئے گی۔ اسی لیے دیکھیے قرآن مجید ان چیزوں کو جب تک کہ بہت ہی واضح اور کلیئر انداز میں بیان نہ کیا جائے، جو بسا اوقات بہت چونکا دینے والے ہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ وہ دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جس دن کے بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے بھی اور اپنے ماں سے بھی اور اپنے باپ سے بھی اور اپنی بیوی سے بھی اور اپنی اولاد سے بھی، اور ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی۔ یہی مضمون سورہ معارج میں آیا، یود المجرم لا یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعی۔ جس دن کہ انسان یہ چاہے گا کہ کسی طرح میرے باپ کو، بیٹے کو، بیوی کو، جورو کو، میرے خاندان کو، میرے کنبے کو، پوری نوع انسانی کو جہنم میں جھونک دیا جائے، مجھے بچا لیا جائے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ جو اس روز ہونا ہے ذہناً نفسیاتی اعتبار سے وہ کیفیت یہاں مستحضر رکھو، دھوکے میں مت آؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، ان سے بچو۔ حذر کہتے ہیں تحفظ کو، اسی لیے ڈھال کو کہا ہے خذوا حذرکم، اپنی ڈھالیں اپنے پاس رکھا کرو۔ نماز پڑھتے ہوئے بھی حالت جنگ جب ہو تو یہ ہے کہ باقی سارا اسلحہ تو نہیں لیکن ڈھال موجود رکھو، اچانک حملہ ہو سکتا ہے تم۔
یہ اصل میں یہ پھر جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں یہ ایک مینٹل ایٹیچیوڈ ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ جس کو جو کچھ دیا جائے اس کا حق سمجھ کر دیا جائے. ادائے حقوق ہو، محبت کے تابع نہ ہو. یہ بھی بڑا مشکل کام ہے. پل صراط ہے، اولاد کے حقوق ہیں ادا کرو، والدین کے حقوق ہیں ادا کرو، شوہر کے حقوق ہیں بیوی ادا کرے، بیوی کے حقوق ہیں شوہر ادا کرے. ادائے حقوق اس طرح ڈیٹیچ کر لینا اپنے آپ کو. ایک ہے اپنی نفسانی محبت کے تحت کچھ کرنا. شوہر اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈال رہا ہے، آیا وہ اپنی نفسانی محبت کے جذبے سے مجبور ہو کر ڈال رہا ہے یا اس کا حق سمجھ کر دے رہا ہے؟ اسی میں زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا. وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے. ڈالو اس پیٹ کے اندر بھی کچھ، اس کا حق سمجھ کر ڈالو. اس کی طلب، اس کی لذت میں نہ ڈالو. اس کا جو حق ہے وہ ادا کرو. نفس کا حق ادا کرو، زوج کا حق ادا کرو. وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. سب کا حق ہے. پھر میں عرض کر رہا ہوں وہی ہے پل صراط کا مسئلہ. لیکن آدمی چوکس رہے تو بہت آسان. لیکن اب دیکھیے جس کو میں عرض کر رہا تھا کہ توازن کی انتہا یہ ہے کہ چونکہ لفظ عدو استعمال کیا، ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، اب اس کو بیلنس کیا ہے. اس کا یہ نتیجہ نہیں نکلنا چاہیے، یہ میں نے اسلوب اختیار کیا اس مرتبہ ان دروس میں. توکل کا نتیجہ یہ نہیں ہے. راضی برضائے رب کا مطلب یہ نہیں ہے. راضی برضائے رب بھی انتہائی درجے میں ہو، لیکن یہ نہ ہو کہ مجرموں کو سزا نہ دی جائے، ظالموں سے انتقام نہ لیا جائے، ظلم اور استحصال کے خاتمے کی جد و جہد نہ کی جائے، یا اپنی غلطیوں کا جائزہ آدمی نہ لے. توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسباب کا استعمال نہ ہو، اللہ کا امتحان لینے لگ جائے انسان، یا پلاننگ جو ہے وہی کرے اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر. نہیں، پلاننگ ہوگی اسباب و وسائل کے اعتبار سے. اسی طرح دشمن سمجھو پوٹینشل دشمن ہے. یہ ذرا بھی میں ڈھیلا پڑ گیا مجھے غلط راستے پر لے جائیں گے. یہ میگنیٹ ہے، کھینچ کر لے جائے گا. لہذا چوکس، بی آن دی گارڈ. لیکن اس کا یہ مطلب نہ نکلے کہ میدان جنگ بنا رہے گھر. گھر میں تو محبت کی چاشنی ہونی چاہیے. گھر میں انسان کے رویے کے اندر لطف و کرم ہونا چاہیے. یہ ہے وہ پل صراط. لہذا اس آیت میں بیلنس کیا 3 الفاظ سے. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اب ذرا 3 الفاظ نوٹ کیجئے. شاید کوئی اور مثال نہ ہو قرآن مجید میں کہ دو الفاظ جو ہیں مترادفات. یہ تو قرآن کا عام اسلوب ہے، لیکن یہ کہ 3 الفاظ جمع کیے ہیں. ان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم. عفو کسے کہتے ہیں؟ ڈھیل دینا، چھوڑ دینا. اسی لیے اعفاء کہتے ہیں داڑھی کو چھوڑ دینا. اعف اللحا، داڑھی چھوڑ دو. اس کا دائیں بائیں سے توازن کے لیے اس کو تراشنا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن یہ کہ اس کے لیے حد مقرر ہو جائے کہ وہ 1 سینٹی میٹر ہی رہے گی یا صرف اتنا ہی رہے گا، یہ بہرحال وہ داڑھی رکھنا نہیں ہے. شریعت کا داڑھی رکھنا پھر یہ نہیں ہے. یہ حکم رسول کے مطابق نہیں ہے. اس کی نیچرل گروتھ جو ہے اس کے اوپر کوئی قدغن نہ لگاؤ، خود نہ لگاؤ. اس کو عفو کہتے ہیں، ڈھیل دینا، چھوڑ دینا. ہر وقت کی باس پرس، ہر وقت کی ڈانٹ ڈپٹ نہیں. تعفو و تصفحوا. صفحہ کسے کہتے ہیں؟ صفحہ ہے یہ ورق ہے، ورق کے 2 صفحے ہیں، ایک یہ ہے ایک یہ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں تصویر کے 2 رخ ہیں. صفحہ کہتے ہیں ذرا سا رخ پھیر لینا، یعنی یہ باور کرانا کہ میں نے دیکھا ہی نہیں. جسے کہتے ہیں چشم پوشی. آپ نے دیکھا کہ بیٹا یہ غلط حرکت کر رہا ہے، لیکن ایسے نگاہ پھیر لی کہ گویا کہ دیکھا ہی نہیں. فلاں کام غلط ہو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں نظر انداز کر دینا. یہ بھی صحیح اس کا مفہوم ہو، نظر انداز کرنا. یہی لفظ آیا حضور سے بھی خطاب کر کے کہا فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. اے نبی ذرا درگزر سے کام لیں، چشم پوشی سے کام لیں، نظر انداز کریں.
ان الساعۃ لآتیۃ فاصفح الصفح الجمیل، بہت اہم آیت ہے سورہ حجر کے آخری حصے میں۔ قیامت